السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مزاروں پہ کس طرح جانا چاہیے؟ کہ آج کے وقت میں جو لوگ جس طرح مزاروں پہ جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی اور وہابی ہے۔ تو آج کے اس نئی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو جانیں گے کہ کیا علماء دیوبند مزاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو وہ کس طرح سے مانتے ہیں؟ کیا وہ مزاروں پہ جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جاتے ہیں؟ وہاں جو فاتحہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے فاتحہ کرتے ہیں؟ ان کے طریقے میں اور علماء دیوبند کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ آج آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ میں آ جائے گا۔ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات معلوم ہو جائے گی، اور یہ اشکال دور بھی ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علماء دیوبند ان سب چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیا نام تھا اس کا؟ شیخ عبدالرشید۔ یہ جو مزار ہے شیخ عبدالرشید صاحب کا یہ مزار ہے، اور ہم لوگ جب یہاں آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ فاتح خوانی ہو جائے اور ایصال ثواب تھوڑا سا ہو جائے۔ بزرگوں کے مزار پر جانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو جانا چاہیے، مزارات کی زیارت کرنا چاہیے، اور بزرگوں کے مزار پر جا کر ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا عبدالقادر صاحب، مفتی ندیم اختر صاحب اور مفتی عبدالناصر صاحب، اور میں ان لوگوں کا آپ سمجھ لیں کہ میں ان لوگوں کو لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا چلیے حضرت، ہم تینوں کا پلان تھا، مولانا عبدالقادر صاحب کے ہم لوگ آئے، اور بس ابھی مولانا عبدالقادر صاحب بولے کہ کچھ چائے ناشتہ، میں نے کہا نہیں ناشتہ وغیرہ نہیں، پہلے بزرگوں کی مزار پر جاتے ہیں، اور اس کی ہسٹری تو کافی پرانی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتائی جائے گی۔ میں اس مزار کا آپ کو تھوڑا سا نظارہ کراتا ہوں۔ یہ پورا مزار ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے اس کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ اس کا مین ڈور ہے، اور یہاں سے اس کے پیچھے ایک فیکٹری بھی ہے، وہ انشاءاللہ فیکٹری جب ہم یہاں سے نکلیں گے تب آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ اندر کی سائڈ ہے اس کی، اور پھر یہاں سے یہ پورا مزار بنا ہوا ہے۔ ہمارے مفتی عبدالناصر صاحب، یہ پورا مزار ہے۔ ہم لوگ ایصال ثواب بھی کریں گے، اور ایصال ثواب کا طریقہ بھی آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ مفتی عبدالناصر صاحب، بعض لوگ جو ہیں اس کو بے ادبی میں شمار کرتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کے نہیں جانا چاہیے، تو حالانکہ مسجد میں لوگ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو مسئلہ کلیئر کریں کہ مزار پر جانے کا ادب کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے اصل میں، کیونکہ مزار میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں یا کچھ روحانی بزرگ ہوتے ہیں، تو ان سے ایک قلبی محبت ہوتی ہے اور ان کا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کی زندگی میں ادب اور احترام کیا جاتا ہے، ایسے ہی بعد ان کے وفات کے بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس چیز کو لازم سمجھ لینا کہ وہاں جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ کر آنا اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگر ادب کا یہی مطلب ہوتا تو ادب سب سے زیادہ جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا کیا جاتا۔ وہاں آپ دیکھیں جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو طواف کرنے کے بعد کوئی بھی وہاں سے الٹے پاؤں نہیں لوٹتا، سیدھے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ادب کیا جاتا تو اس کے بعد روضہ رسول کا کیا جاتا، ادب کیا جاتا تو مسجد نبوی کا اور مساجد کا کیا جاتا۔ دیکھیے جو کرنے کا مسئلہ ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، تو اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ان کے سامنے سے پیٹ پھیر کر گزر جائیں۔ تو جو ہمارے علماء موجود ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی طرف جو ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ ایک ادب ہے۔ لیکن یہاں بعد وفات کے جو بزرگ ہیں جنت میں وہ پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر واپس آئیں، اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں دشواری ہوتی ہے، رش کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، زیادہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب اندر ہیں، بھائی اندر ہو سکتے اندر۔ یہ اندر کا نظارہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ اندر کا نظارہ ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے درجوں کو بلند فرمائے، اور ان بزرگوں کی روحوں کو اللہ خوب اطمینان نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ یہ جس کی میں آپ لوگوں کو زیارت کرا رہا ہوں، اور میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ایصال ثواب ہو جائے؟ جی ہاں، اس بچے کو بلاؤ۔ یہ پورا نظارہ ہے، اس وقت میں آپ کو اندر سے دکھا سکتا ہوں، یہ پورا نظارہ ہے، یہ مزار کا پورا نظارہ ہے اس کا۔ اور اب کچھ
ایصال ثواب کے بارے میں مفتی صاحب، ایصال ثواب کا طریقہ اگر ناظرین کو بتا دیا جائے، کیونکہ ہم لوگ ایصال ثواب ہی کرنے والے ہیں، جو کہ اصل مقصد ہے مزار پر آنے کا ہم لوگوں کے۔ دیکھیے یہ درگاہ ہے شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالرشید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فیروز آباد میں اس مزار کو ہرے مزار کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مشہور بھی ہے۔ بہرحال مزارات پر یا قبرستان میں زیارت قبور کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں، جبکہ لوگوں کے عقیدے مضبوط نہیں تھے اور لوگ ایک رب کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے ربوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، گویا کہ ہر چیز کا ان کے یہاں ایک معبود تھا۔ لہذا اس کے بعد اس ریزن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب لوگوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا اس پوری کائنات، دھرتی، آکاش، چندرما، اس پورے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو جب اس عقیدے پر وہ مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت قبور کی اجازت بھی دے دی، اور اس کے زیارت قبور کو قبرستان میں جانے کی اور وہاں پر جا کے ایصال ثواب، فاتحہ خوانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، اس مقصد سے کہ اللہ کے رسول نے زیارت قبور کی اجازت دی۔ البتہ یہ کہ ایک ہوتا ہے زیارت قبور قبرستانیں اور ایک ہوتا ہے مقبرہ۔ مقبرہ آپ سبھی جانتے ہیں، مقبرہ اس کے اوپر تعمیر کرنا یا پختہ قبر بنانا یا اس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا، یا عام طور پہ مزارات پر جو گیٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ اس سے جو لوگ گزریں وہ جو کیا ہے جانے انجانے میں بھی تعظیم کریں، ایسی تعظیم کر لیں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ مقبرہ ہے لیکن یہاں پر آنے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے جو ہیں سب سے اہم ادب یہ کہ پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا صاحب القبور یا صاحب القبر، اور پھر اس کے بعد جو کچھ میسر ہو، وقت اگر زیادہ ہے تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں، اور اگر وقت کی تنگی ہے تو ایسی صورت میں کم از کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف لگا کے دعا کریں، اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب صاحب قبر کو عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے کھپا دی۔ وہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم نے ان کے مزارات کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں اور ہم لوگ ان لوگوں کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، کیا چادریں چڑھاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، یا اسی طریقے سے پاؤں دباتے ہیں، یہ سب آپ سمجھتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ البتہ بس یہ ہے قبر ہو یا مقبرہ ہو، اس کے آداب یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے اور ان کی درجات کے لیے، درجات کے بلندگی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعد باقی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کہیں جائیں، زیارت قبور کے لیے جائیں، قبرستان میں زیارت کے لیے جائیں، جب چاہیں جائیں، یہ محرم کے مہینے میں یا شب برات کے مہینے میں یا جمعرات کے خاص دنوں میں یہ ضروری نہیں، بلکہ زیارت قبر کی اجازت دی گئی ہے، جایا جائے، کبھی بھی جایا جائے، اور والدین کی قبروں پر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قبروں کی زیارت جمعے کے دن کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، لہذا اس سلسلے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بلاگ میں ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قبر یا مقبرہ یا درگاہ پر حاضری یا آستانے پر حاضری کے آداب کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ آپ حضرات ناظرین نے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، ایصال ثواب کر رہے ہیں ہم لوگ، آپ بھی اسی انداز میں ایصال ثواب کیجیے گا۔ جب کبھی کہیں بھی کسی قبرستان میں یا کسی درگاہ میں جانے کی آپ کو سعادت حاصل ہو یا موقع ملے تو آپ یہی ایصال ثواب کیجیے گا جو میں نے ابھی بتایا۔ اب ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی جیسے ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے اور چاروں کل پڑھیں گے، تو آپ حضرات بھی جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی درود شریف اور چاروں کل پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیں کہ جہاں علماء اکرام گئے تھے ان بزرگ کی روح کو یہ ایصال ثواب ہو جائے، انشاءاللہ ثواب ہو جائے گا۔
दिल में ये नियत कर ली जाए कि मैंने अल्लाह जो कुछ पढ़ा है वो बुज़ुर्ग की रूह को पहुँचे, बस सवाब इसाले सवाब हो जाता है। बहरहाल अब मैं आपको कुछ हलाई हरे मज़ार के नाम से इसलिए मशहूर है। ये जो हरे मज़ार के नाम से ये मज़ार मशहूर है, उसकी वजह ये है कि देखें आप यहाँ आप देखेंगे वैसे तो कुछ चीज़ें हर मज़ार की हरी होती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर चीज़ें हरी हैं। आपको हर चीज़ हरी नज़र आएगा। टीन शेड भी हरी है और इसकी जालियाँ भी हरी हैं और लिखा हुआ भी हरे कलर पर है और जितने भी बोर्ड हैं वो भी हरे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बोर्ड हैं वो भी हरे कलर में हैं। यहाँ तक कि अगर आप गमलों पर नज़र डालेंगे तो वो भी हरे हैं और इसकी जालियाँ भी हरी हैं, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हरा मज़ार। हालांकि ऐसे अगर आप देखें पूरे मज़ार का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज के इस वीडियो में उन लोगों का भी इश्काल दूर हो गया होगा कि जो ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद मज़ारों को नहीं मानते, फातिहा नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक अच्छी मालूमात और दीन की सही मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।